الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں اس باب کے تعلق سے کہ امام بخاری رحمہ نے یہ باب باندھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کا بیان، اسی باب میں سے ہے حدیث نمبر 3455۔ ابو حازم بیان کرتے ہیں کہا تو ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ 5 سنین۔ ابو حازم یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں 5 سال بیٹھتا رہا، یعنی جو ان کی دین کی محفلیں لگتی تھی حدیث بیان کرنے کی، سنانے کی، تو کہہ رہے ان کی مجلسوں میں میں تقریباً 5 سال تک شریک رہا۔ شوق تھا ان کے اندر، ایک جذبہ تھا، جنون تھا کہ کوئی بھی دینی محفل ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی شادی اور ولیمے کی دعوت والی محفل چھوٹنے نہ پائے۔ دین کی محفل مل گئی تو ٹھیک ہے، بس بہت سارے لوگوں کو ملتی ہے پھر بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں فری پاکٹ میں۔ تو کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو محفل لگتی تھی اس میں 5 سال میں شریک تھا۔ ابو ہریرہ یہ حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں، یعنی سب سے زیادہ جن صحابی کے پاس حدیثیں روایت کی جاتی ہیں محفوظ، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے زیادہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کو یہ چھوڑتے ہی نہیں، پڑے رہتے تھے، کھانے کی فکر نہیں، سونے کی فکر نہیں، روزی روٹی کی فکر نہیں، لے دے کے ان کا ایک جذبہ تھا، جنون تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی محفل چھوٹنے نہ پائے۔ تو انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی، چنانچہ ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک بار مجھے بھوک لگی اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور اتنے خوددار تھے، پاک دامن تھے کہ اپنی ایسی مجبوریوں کا وہ کھلے عام تذکرہ بھی نہیں کر پاتے تھے کہ کسی سے کہہ دیں کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو۔ یہ تھے وہ لوگ۔ تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا، میں بھوکا تھا، پریشان تھا اور کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا، تو جب نماز پڑھ کے لوگ نکلنے لگے تو گیا، میں مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا دروازے پر، اور کوئی نکلتا تو میں ایسے کوئی قرآن کی آیت لے کر کے ان سے مطلب پوچھتا، حالانکہ مطلب پوچھنے کا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے شاید کسی کو میری بھوک کا احساس ہو جائے اور مجھے کھانا کھلا دے۔ کہہ رہے ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ، ان سے میں نے پوچھا، بتا کے چلے گئے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ عمر آئے، وہ بھی ان سے بھی پوچھا، وہی بتا کے چلے گئے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان سے پوچھا تو آپ سمجھ گئے، پھر آپ لے جا کر کے مجھے کھانا کھلائے۔ یہ حالات تھی، تو ان کو پھر یہ موقع ملا کہ ان کی محفل لگتی تھی قرآن کی، حدیث کی، لوگ اس میں شریک ہوتے تھے۔ تو اسی طرح ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی مجلس میں 5 سال تک میں شریک رہا، ان کی چھوڑتا نہیں تھا۔ فَسَمِعْتُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ قالا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل میں جو انبیاء آتے تھے وہ ان کو سیاسی رہنمائی بھی کرتے تھے، یعنی حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتاتے تھے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم جانتے ہیں کیا؟ حکومت الگ، دین الگ۔ اگر کوئی دیندار آدمی حکومت کی بات کر دینا تو کہتے ہیں یار تم بھی اس کے چکر میں پڑ گئے۔ ہوا کیا؟ کیونکہ آج کے دور میں سیاست ایک گندی چیز بن چکی ہے، کیوں؟ عموماً گندے لوگ اس میں گھس بھی رہے ہیں، ایک مزاج بن چکا ہے، اچھے لوگ بہت دور بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیا گیا کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ سراسر یہ غلط ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ سیاست کی مکمل رہنمائی مذہب اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے بھی نہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر ایک سوچ بن گئی کہ کسی مذہب میں مکمل سیاست، حکومت کی رہنمائی موجود نہیں ہے، تو لوگوں نے سمجھا اسلام کے اندر بھی نہیں ہے۔ لیکن بعد میں اسلام کے ماننے والوں نے جب حکومت کر کے دکھائی نا، تو پتہ چلا کہ کسی مذہب میں ہو نہ ہو مگر اسلام میں موجود ہے۔
اس لیے دنیا والے ایک گیم کھیلے کہ ایسا پرچار کرو، ایسا پرچار کرو اور یہ پیغام دے دو کہ مذہب ایک الگ چیز ہے، حکومت ایک الگ چیز ہے، کسی مذہب کے اندر سیاست کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہ دنیا والوں نے پیغام دے کر ایک گیم کھیلا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو بھی نبی آتے تھے وہ سیاسی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مذہب جو آپ کو کھانے کا طریقہ بتلائے، چلنے کا طریقہ بتلائے، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بتلائے، نکلنے کا طریقہ بتلائے، جوتا اور چپل پہننے کا طریقہ بتلائے، وہ حکومت کرنے کا طریقہ نہیں بتائے گا؟ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ بہت بڑا یہ فراڈ ہے اس دور میں کہ سیاست والوں کو بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا اور دینداروں کو الگ تھلگ کر دیا گیا۔ اب جو دیندار بنتا ہے وہ سیاست سے بہت دور بھاگتا ہے، تو پھر وہ لوگ جو اس لائق نہیں وہ اس کے قریب جاتے ہیں۔ تو حالات وہی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے بنی اسرائیل کے جو انبیاء آتے تھے وہ سیاسی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ کلما حلق نبیون خلفہ نبی، ایک نبی جب چلے جاتے دنیا سے تو ان کے بعد پھر دوسرا نبی آتا تھا ان کی رہنمائی کے لیے۔ آگے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، آپ نے آگے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس صاف اسی کو کہا جاتا ختم نبوت۔ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو نبوت پر ختم ہو گئی ہے۔ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تو ایک نمبر کا فراڈ ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں آتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، اب میرے بعد تمہارے یہاں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، ہاں ان قریب میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور وہ بہت زیادہ ہوں گے، یعنی جو بھی میرے بعد آئے گا میری حکومت کرسی سنبھالے گا، اسلام کے طریقے پر چلے گا، خلیفہ کہلایا جائے گا۔ جیسے خلفۂ اربعہ مشہور ہیں، ابو بکر کا زمانہ ہو گیا، عمر کا زمانہ ہو گیا، علی کا زمانہ ہو گیا، عثمان، خلفۂ اربعہ کہا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ قالوا فما تأمرنا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسے موقع پر آپ ہماری رہنمائی کیا کرتے ہیں؟ یعنی خلیفہ جب ہم پر ہو جائیں گے لوگ اور نبی تو کوئی آئے گا نہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ ویوہار کیسا ہونا چاہیے، کیا سلوک ہونا چاہیے؟ قال فوا ببیعۃ الاول فالاول، آپ نے فرمایا کہ جس کی بیعت تم پہلے کر لینا تو اس کی وفاداری میں لگے رہنا۔ پہلے ہوتا نا خلافت کا سسٹم، تو اس میں بیعت چلتا تھا۔ بیعت کا مطلب ہوتا تھا کہ عہد کرتے تھے کہ ہم ان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، ان سے بغاوت نہیں کریں گے۔ یہ بیعت کا سسٹم چلتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جس کی تم پہلے بیعت کر لینا تو اس کی وفاداری میں لگے رہنا۔ اور آگے فرمایا تم حق ہو، ان کے حقوق کو عطا کرتے رہنا، دیتے رہنا، ان کے حق کو ادا کرتے رہنا۔ مطلب یہ کہ جب آپ نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، خلیفہ ان کو مان لیا، تو ذمہ داری ہے ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان سے بغاوت نہ کرو، ان کے خلاف نہ چلو، جو ان کے قانون بنائے اس کی پاسداری کرو، یہ ان کا حق ہے۔ آگے فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، ہاں اللہ تعالیٰ ان سے ان کے رعایا کے بارے میں سوال کرے گا، تم ٹینشن مت لو۔ اگر کوئی گڑبڑی کرے گا حکومت حاصل کرنے کے بعد تو اللہ ان سے پوچھ لے گا، جواب ان کو دینا پڑے گا۔ تو یہ دونوں طرف رعایا کو بھی چاہیے کہ ان کی حکومت اور ان کی پاسداری وفاداری کو تسلیم کریں، اور ساتھ ہی جو ذمہ دار بنے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ پورا وہ خیال کریں۔ اس میں اسی رہنمائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔